اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، نون، دواد، زوئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا آغاز برج اقرب والوں کے لیے کئی ایک خوشخبریاں اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران ان کو چاہیے کہ شادی کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران آپ کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو منگنی، نکاح یا دیگر رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی اچھی وقت کی تلاش میں تھے، ان کو چاہیے کہ 21 سے 24 یا 27 اپریل کے وقت کا انتخاب کریں۔ اس عشرے کے یہ ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عرصے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بات چیت کی جا سکتی ہے، معاملات جو ہے بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اقرب والے افراد کے اپنے اولاد کے معاملات کی طرف خاصی توجہ رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان دنوں میں ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو یہ نعمت ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح وہ برج اقرب والے افراد جو اپنے دشمنوں مخالفوں کی وجہ سے پریشان تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن جو ہے وہ دور رہیں گی اور معاملات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ آپ کے دشمن بھی ہیں آپ کے خلاف کچھ ٹھنڈے رہیں گے اور کوئی غیر ضروری حرکتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے، اس عرصے کے دوران آپ کو انٹرویو وغیرہ کی کال آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ذہنی طور پر ویل پریپیئرڈ ہو کر جائیں، کیونکہ آپ دوران انٹرویو کچھ ایسی باتیں یا ایسے الفاظ یا ایسے جوابات کا انتخاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ریجیکشن ہونے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے جائیں اور سوالات کا جواب جو ہے وہ انتہائی سوچ سمجھ کر دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس عرصے کے دوران آپ کو صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی کچھ خرابی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اوورآل آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ چھوٹی موٹی بیماری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال کے حوالے سے کئی ایک مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کاروباری افراد اپنے کام سے اچھا اور بہتر منافع کماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کاروبار کے حوالے سے کچھ اگریسو پالیسیز بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے بھی کوشاں رہیں گے، یہاں تک کہ حکومتی اداروں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو اس عرصے کے دوران حل کروانے کے لیے ضرور کوشش کریں، اس کے حل کے اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج اقرب والوں کو شرف زورہ کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے جو کہ 21 سے 24 اپریل کے وقت کے دوران ہوگا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران محبت کے اعمال، شادی کے لیے، رشتے کی بندش ہو تو اس کو کھولنے کے لیے، ازدواجی معاملات اور اولاد کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، گھر کو ایک پرسکون جگہ بنانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنے کے لیے، نہ صرف کاروباری افراد بلکہ ملازمت پیشہ افراد کے بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اچھے بہتر تعلقات کے لیے الواح تیار کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کی اولاد اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، اس عشرے کے دوران یہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہی وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ٹریڈنگ کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام ٹریڈنگ سے مالی فائدہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حسب توفیق دودھ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 22 اپریل کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔